ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سید خالد شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں گواہ نیوز۔ تلنگانہ بالخصوص حیدرآباد کے مسلمانوں نے آج مساجد میں نماز جمعہ ادا کرتے ہوئے عید المومنین کی خوشیاں منائیں۔ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے 25 مارچ کے بعد سے مساجد میں عام مسلمانوں کے لیے باجماعت نماز پر پابندی تھی، جس کی وجہ سے 11 جمعے تک مسلمان تاریخ میں پہلی مرتبہ مساجد میں نماز ادا نہیں کر سکے۔ رمضان المبارک میں تراویح باجماعت ادا نہیں ہو سکی، حتیٰ کہ عید الفطر کی نماز بھی کئی مساجد اور عیدگاہوں میں نہیں ہو سکی۔ 8 جون کو لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد یہ پہلا جمعہ تھا جس میں مسلمانوں نے جوش و خروش کے ساتھ کثیر تعداد میں مساجد کا رخ کیا اور وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی، جن میں چہرے کا ماسک اور نمازیوں کے درمیان فاصلہ قابل ذکر ہے۔ امام و خطیب مساجد نے بھی اپنے چہرے پر ماسک لگا کر صرف عربی خطبہ دیا اور نمازیوں کو تاکید کی کہ وہ نماز کی ادائیگی کے بعد مصافحہ نہ کریں۔ نمازیوں کے درمیان فاصلے کی وجہ سے مساجد تنگ دامنی کا شکوہ کر رہی تھی، جس کی وجہ سے بعض مسجدوں میں 2 مرتبہ باجماعت نماز کا اہتمام کیا گیا، جس میں مسجد عزیزیہ ہمایوں نگر قابل ذکر ہے۔ لگ بھگ 80 دن کے بعد مساجد میں اتنی کثیر تعداد میں مصلیوں کی موجودگی سے جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے۔ بعض بزرگ شخصیات نے ان کمیونسٹ ممالک کو یاد کیا جہاں برسوں تک مساجد بند رہی اور نماز پر پابندی رہی۔ دوبارہ ان مساجد کے کھلنے پر وہاں کے مسلمانوں کی جو خوشی ہو سکتی تھی، وہی جذبات آج تلنگانہ اور حیدرآباد کے مسلمانوں میں دیکھے گئے۔ البتہ تاریخی مکہ مسجد اور شاہی مسجد باغ عامہ میں نماز جمعہ کی تلنگانہ کے محکمہ اقلیتی بہبود کی جانب سے اجازت نہ دیے جانے پر مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ان عہدیداروں کو مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے تبادلہ کر دیا جائے جو کووڈ-19 کے بہانے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام احمد بخاری نے ہندوستان کے تمام مساجد کو احتیاطی طور پر بند کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان کے پی آر او کی کورونا وائرس سے موت کی وجہ سے جامع مسجد دہلی کو 30 جون تک بند کر دیا گیا ہے۔ شاہ امام نے کہا کہ کسی بھی مسجد میں باجماعت نماز بند نہیں ہوئی، کم تعداد میں مصلی نماز ادا کرتے رہے ہیں، احتیاط کا ایک تقاضا ہے۔ حیدرآباد کی ایک ممتاز شخصیت جناب شجاعت علی صوفی، سابق جوائنٹ ڈائریکٹر دوردرشن نے 100 سال پہلے اسپینش فلو سے متاثرہ افراد اس سے بچاؤ کے لیے عوام کی جانب سے اختیار کی جانے والی تصاویر فیس بک پر شیئر کی ہیں، جسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ 100 سال پہلے کی احتیاطی تدابیر آج کے ماڈرن دور سے بہتر تھی، چاہے وہ شعور بیدار کرنے کے پوسٹرز ہوں یا چہرے پر لگائے جانے والے ماسک۔ 100 سال پہلے خواتین نے ٹرانسپیرنٹ ماسک استعمال کیے تھے، جس سے ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ترکی کے ٹیلی سیریل ارطغرل میں بھی کائی قبیلے میں صلیبی جاسوس کی جانب سے وبا پھیلانے کی سازش کو بتایا گیا ہے۔ ارطغرل کا دور لگ بھگ 800 برس پہلے کا ہے اور اس میں بھی اس وبا سے بچاؤ کے لیے چہرے پر ماسک کا استعمال دیکھا جا سکتا ہے۔ موجودہ حالات سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ماسک اور سینیٹائزر اب ہماری روزمرہ زندگی کا لازمی جز بن گئے ہیں۔ ناظرین، خواتین کے چہرے پر نقاب کی تنگ نظر لوگ مخالفت کرتے رہے، ان کی بے حرمتی کرتے رہے، مگر آج خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کو بھی اپنے چہرے پر نقاب نما ماسک لگانا لازم ہو چکا ہے۔ بعض ہمت والی لڑکیوں اور خواتین نے حجاب اور نقاب کے لیے مقابلہ کیا اور وہی حجاب ان کی کامیابی کا ضامن بن گیا۔ اس کی ایک مثال انگلینڈ کی پہلی مسلم خاتون جج رفیہ ارشد ہے، جنہیں اسکالرشپ کے لیے انٹرویو کے لیے ان کے افراد خاندان نے مشورہ دیا کہ حجاب استعمال نہ کریں کیونکہ ان کے ساتھ تعصب بڑھتا جا سکتا ہے، مگر رفیہ ارشد نے حجاب کے ساتھ انٹرویو دیا، اسکالرشپ حاصل کی۔ 30 برس بعد وہ 27 مئی 2020 کو مڈلینڈ کی ڈپٹی ڈسٹرکٹ جج مقرر کر دی گئی۔ انہوں نے تمام مسلم خواتین کے لیے حجاب استعمال کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ رفیہ ارشد کو اپنے 17 سالہ کیریئر کے دوران تقریباً ہر روز مذہبی اور نسلی امتیاز سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور آج وہ انگلینڈ کی پہلی مسلم خاتون جج ہے جنہیں اپنے باحجاب ہونے پر فخر ہے۔ یہ تھی آج کی کچھ اہم خبروں پر نظر، دیکھتے رہیے گواہ۔